بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ ذی الحج کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ سال کے افضل ترین دن اس مہینے کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑی شان والا، عظمت والا، برکتیں بانٹنے والا عشرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان دنوں کو نسبت ہے، جیسے ابھی آپ بیان سن رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ان دنوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، 30 راتیں شب داری کر چکے ہیں، تو اگلی جو 10 راتیں تھیں جن سے 40 لیلۃً 40 راتیں پوری ہوئیں، وہ یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں تھیں۔ یہ راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ شب داری کرتے ہوئے گزاری ہیں، اور 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ تو ان دنوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی نسبت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نسبت ہے، اور ان دنوں کو اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک عظیم الشان رکن حج کے ساتھ بھی نسبت ہے۔ لاکھوں حجاج کرام دنیا کے مختلف علاقوں سے احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے حرم پاک کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو ان دنوں میں حجاج کرام اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ادھر حجاج اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ادھر نمازی جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک جب بھی وہ نماز کا سلام پھیرتے ہیں تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ادھر حاجی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ادھر نمازی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تکبیرات تشریق کی صورت میں، اور ادھر کروڑوں جانوروں کی گردنوں پہ جب چھری رکھی جاتی ہے 10، 11 اور 12 ذی الحج کو قربانیاں دینے والے جب جانور کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ دن اللہ کے نام کی دھوم مچا دینے کے دن ہے۔ ابھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سن رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کے ذکر سے محبت تھی، آپ اللہ کا ذکر کرتے بھی تھے، اللہ کا ذکر کرواتے بھی تھے، اللہ کا ذکر سنتے بھی تھے، اللہ کے ذکر سے محبت بھی کرتے تھے۔ 4,500 سال گزر گئے،
آج کیوں حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کے ذکر سے محبت تھی، وہ اللہ کا ذکر کرتے بھی تھے کرواتے بھی تھے۔ اور یہ دن جو ہیں ذی الحج کے پہلے عشرے کے دن، یہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اس طرح یہ دن ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ بعض مشائخ ایسے تھے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو وہ نفلی اعتکاف بیٹھ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس مہینے کی پہلی 10 راتیں اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، تو ہم ان راتوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ بڑا وقت پڑا ہوا ہے دنیا کے کام کرنے کے لیے، وہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں جو ہیں یہ عبادات میں بسر کرتے، گوشہ تنہائی میں بسر کرتے، نفلی اعتکاف کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں نفلی اعتکاف کہ جب مسجد میں بندہ آئے نیت کر لے، جب باہر نکلے گا نفلی اعتکاف ختم ہو جائے۔ تو اس پہلے عشرے میں ہمارے جو بزرگ ہیں مشائخ ہیں، ان کا طریقہ تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، مساجد کو آباد کرتے، اپنی دنیاوی مصروفیات گھٹا کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے۔ اس مہینے کو جو اور نسبتیں حاصل ہیں ان کے ساتھ ایک نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ ہماری جو 2 بڑی فقہی عیدیں ہیں ان میں سے ایک عید اسی مہینے کی 10 تاریخ کو عید قربان، تو یہ بڑی عید والا مہینہ ہے۔ کون سی عید ہے؟ عید بعض دوست لکھتے ہیں تو عید الضحیٰ لکھ دیتے ہیں، یہ عید الضحیٰ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت، جبکہ آپ نے کہنا ہے قربانی والی عید تو اس کا لفظ ہے عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ۔ عید الضحیٰ کہنا یا لکھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ عید الاضحیٰ قربانی والی عید، عید قربان۔ عید کا لفظ بولتے ہیں تو خوشی کا تصور ذہن میں آتا ہے، قربانی کا لفظ بولتے ہیں تو دل میں کوئی کسک کوئی ٹھیس پہنچتی ہے کہ چونکہ بندہ جب قربانی دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہے، وطن چھوڑے یا مال قربان کرے یا اولاد سے جدا ہو تو دل کو کچھ تکلیف تو ہوتی ہے۔ یہ مومن کا ہی حوصلہ ہے، قربانی دے کے خوشی منا رہا ہے۔ اب گھر جا کے آرام سے بیٹھ کے سوچئے گا کہ آج جمعے پہ میں نے کیا کہا ہے۔ یہ اسلام کی ہی تعلیم ہے جو اپنے ماننے والوں کو قربانی دے کر خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے، ورنہ لوگ قربانی دے کے پریشان ہوتے ہیں، ہائے میرا اتنا مال چلا گیا یا میں اپنی اولاد سے جدا ہو گیا۔ کسی بھی حوالے سے قربانی ہو، جذبات کی قربانی ہو یا مال کی قربانی ہو، قربانی کے لفظ میں ایک درد چھپا ہوا ہے، ایک کسک ہے، ایک غم ہے، لیکن یہ مومن ہے جو اللہ کے نام پہ قربانی دیتا ہے تو قربانی دے کے خوش ہو کے لفظ بول سکتے ہیں، قربانی دے کے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ قربانی دے کے مومن مہنگائی کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہے، جانور مہنگے ہیں، خوشی کی بات کیسے کر رہے ہیں، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایرا کولو مول نہ مڑسا توڑے تن تھیوے 100 ٹکڑے، اور فریدہ حاجت نہ ہی اسی ہک دیدار دے بکڑے۔ سوکھی سوکھی قربانیاں تو ہر کوئی دے لیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ راستہ مشکل ہو، سنگ لاخ راستہ ہو،
راستے میں کانٹے ہوں، خارے مغیلہ ہوں، پر مومن یہ نہ دیکھے راستہ کتنا مشکل ہے، وہ یہ دیکھے منزل کتنی خوبصورت ہے۔ عید قربان مومن قربانی دے کے چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے، کس لیے؟ پرواز رکھ بلند کہ بن جائے تو عقاب۔ تھوڑا نقصان کر کے بڑی خوشی مل جائے تو اس تھوڑے نقصان پہ خوش ہونا چاہیے یا غمگین ہونا چاہیے؟ تھوڑی تکلیف ہو لیکن اس کے پیچھے راحت بڑی ہو تو وہ تھوڑی تکلیف جو بڑی راحت لے کے آ رہی ہو، اس تھوڑی تکلیف پہ غمگین ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ دنیا میں یہ جو تھوڑی بہت قربانیاں ہم دے رہے ہیں، صرف جانور ذبح کرنے کی بات نہیں کر رہا، اس سے ہٹ کے بھی زندگی میں دین پہ عمل کرنے کے لیے جو قربانیاں ہم دیتے ہیں، ان کے پیچھے کتنی بڑی خوشی چھپی ہوئی ہے کہ اللہ اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ جب آخرت میں ان قربانیوں کا بدلہ ملے گا، جس کو ایک کانٹا چبھا اس نے کانٹا چبھنے پہ بھی صبر کیا، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ جب آخرت میں ان قربانیوں کا بدلہ ملے گا، پھر مومن سوچے گا میں نے تھوڑی قربانیاں دی ہیں، کاش میں اس سے بھی زیادہ قربانی دیتا۔ تو مومن قربانی دے کے، یہ عید قربان ہے، بڑی عید۔ جب قربانی دی جائے تو پھر بڑی خوشی ہوتی ہے، زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اصل میں اس کے اندر ایک راز پنہاں ہے۔ انسان کی جو اصلاح ہے اس کا آغاز دل کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سنور گیا تو سارا جسم سنور گیا، جب وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ حصہ کون سا ہے؟ دل ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا خوب غور سے سنو، وہ دل ہے۔ ہم سارے اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہم مانتے ہیں فلاں ولی قطب الارشاد ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، قطب وحدت ہیں، یا صدیق کے مقام تک پہنچے ہیں۔ تو یہ جو ولایت کے مرتبے ہیں، اس سفر کا پہلا قدم دل کی اصلاح ہے۔ سلوک، تصوف، قرب الہی کا سفر دل کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے۔ جو دل دا محرم ہووے سویو رمز پچھانے ہو۔ تو جسے اپنے دل کی خبر نہیں ہے، اس سفر کا آغاز دل کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دل کو بگاڑ دیتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو دل کو سنوار دیتی ہیں۔ وہ چیزیں، وہ محبتیں جو دل کو بگاڑ سکتی ہیں، ان میں سے دو چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں جو آج میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے دور کر کے تمہیں برباد نہ کر دے، تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ مال کی محبت میں اس طرح گرفتار نہ ہو جاؤ کہ نماز کی فکر ہی نہ رہے اور مال کی فکر ہو۔ اولاد کی محبت میں اس طرح گرفتار نہ ہو جاؤ کہ اولاد کی تو فکر ہے، اولاد دینے والے کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ویسے اسلام اولاد کی محبت یا مال کی محبت سے روکتا نہیں ہے، لیکن ان کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر وہ محبت رہے تو نقصان نہیں۔ لیکن جب وہ محبت حد سے بڑھتی ہے، محبت منہ زور ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم توڑتی ہے، یعنی اسلام مومن یہ چاہتا ہے مال ملے،
لیکن اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ حلال مال ملے، پاک مال ملے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے۔ وہ حلال مال چاہتا ہے، لیکن جب مال کی محبت اتنی بڑھ جائے بندہ کہ چاہے رشوت ہے، چاہے چوری ہے، چاہے سود ہے، کسی بھی طریقے سے مال آنا چاہیے، تو اب یہ محبت وہ ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ اولاد کی محبت شریعت کے دائرے میں ہو تو اولاد کی محبت سے شریعت روکتی نہیں، لیکن اگر اولاد کی محبت بڑھ جائے، اولاد دینے والے کی طرف دھیان ہی نہ ہو، تو پھر اولاد نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے ایسا کیا، جنہوں نے اس طرح کیا، یعنی اولاد کی محبت اور مال کی محبت میں حد سے زیادہ مبتلا ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں۔ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نقصان، ایک ہے خسارہ، دونوں میں فرق ہے۔ نقصان کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ ہے نقصان۔ نقصان میں اور خسارے میں فرق کیا ہے؟ آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، 10,000 ضائع ہو گیا، 90,000 بچ گیا، یہ ہے نقصان۔ اور سارا ہی ضائع ہو گیا، 1 روپیہ بھی نہیں بچا، یہ ہے خسارہ۔ نقصان میں کچھ ضائع ہو گیا، کچھ بچ گیا، اور خسارے میں تنکا بھی نہیں بچا، وقت بھی نہیں بچا کہ آپ تلافی کر لیں، اب موقع بھی نہیں کہ آپ دوبارہ حاصل کر لیں، سب کچھ رڑ گیا، سب کچھ برباد، وقت بھی گزر گیا، صلاحیتیں بھی ختم ہو گئی، اب دوبارہ مہلت بھی نہیں، کچھ پاس بھی نہیں کہ تلافی کر سکے، یہ ہے خسارہ، سب کچھ ہی رڑ گیا، برباد ہو گیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو مال اور اولاد کی محبت میں حد سے بڑھ گیا وہ خسارے میں مبتلا ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے اوپر ایسی عبادات فرض کی ہیں کہ جب ہم وہ عبادت کرتے ہیں تو ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے، جس سے دل ان فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ مال کی محبت اور اولاد کی محبت کا جو فتنہ ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ قرب الہی کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چند لوگوں نے جواب دیا، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جزاک اللہ، روک دیا۔ درود شریف پیش کریں جی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے قرب کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے، اور دل کسی چیز میں پھنس جائے نا تو نکالنا مشکل ہوتا ہے، اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ دل کو جو عادت پڑ جاتی ہے نا، دل چھوڑتا نہیں ہے۔ اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو چھوٹی عمر سے ہی ہم دنیا کو ہی دیکھتے ہیں نا، تو دل کو دنیا کی فکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ دل آخرت کی فکر کرتا ہی نہیں، دل صرف دنیا کی فکر کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو عادت بن جاتی ہے صرف دنیا کی فکر کرنا۔ وہ جب بھی فکر کرے گا دنیا کی فکر ہی کرے گا۔ اب دل کو عادت چھوڑانا، ویسے کوئی عادت چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سگریٹ کی عادت چھوڑنا مشکل ہے، اللہ کا فضل ہو جائے تو بندہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن بالعموم عادت چھوڑانا مشکل ہوتا ہے۔ اور عادت ہی اگر باطن کی ہو، دل کی ہو، اور بندے کو اس کا احساس بھی نہ ہو کہ میرا دل کتنا بڑا نقصان کر چکا ہے، وقت نہیں کہ میں تشریح کرتا،
ہمیں آج احساس نہیں ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں نا، ٹک لگانا ہے ڈاکٹر نے، تو جہاں ٹک لگانا ہے وہاں وہ انجیکشن لگاتا ہے، جگہ سن ہو جاتی ہے، جسم ہو گیا سن، وہ جگہ سن ہو گئی۔ اب ڈاکٹر نے چھری چلائی، جسم کاٹا، درد ہوا ہے؟ نہیں درد ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے وہ جگہ سن ہے۔ ہاں جب وہ انجیکشن کا اثر ختم ہوگا پھر درد ہوگا۔ اس وقت ہم نفس کے نشے میں ہیں، اس وقت ہم دنیا کے نشے میں ہیں۔ جب روح بدن سے نکلے گی نا، پھر یہ جو دماغ سن ہوا ہے نا ابھی دنیا کے نشے سے، یہ نشہ ختم ہو جائے گا، پھر روح کو پتا چلے، پھر روح جو اس وقت نقصان میں ہے وہ نقصان ظاہر ہو جائے گا۔ اس وقت ہم نفس کے نشے میں ہیں، دنیا کے نشے میں ہیں، فوری ملنے والی لذتوں کے نشے میں ہیں۔ ہمیں اپنے نقصان کا احساس نہیں ہو رہا، وہ جو روح پر ہم زخم لگا رہے ہیں ان کا احساس نہیں ہو رہا۔ جب موت آئے گی نفس کا نشہ تو ٹوٹ گیا، اب تو روح نکل کے جا رہی ہے نا برزخ میں، اب پتا چلے گا میں کتنا نقصان کر کے آیا۔ قرآن نے بتایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اس سے پہلے کہ خود احساس ہو جائے نقصان کا، قرآن کے کہنے پر ہی ایمان لے آؤ، اپنے آپ کو نقصان سے بچا لو۔ تو دل دنیا کی عادت میں، دنیا کی فکر کی عادت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو نکالنے کے لیے شریعت نے جو عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دل کی اصلاح ہو جائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب دل کو سنوارنے کے لیے۔ حج، زکوٰۃ، صدقہ فطر، نفلی صدقات، یہ دل کو فتنہ مال سے بچا لیتے ہیں۔ جو آدمی صاحب استطاعت ہوا اس نے حج کیا، صاحب نصاب ہے سال گزر گیا زکوٰۃ دیتا ہے، چھوٹی عید کا موقع ہے صدقہ فطر دے رہا ہے، بڑی عید کا موقع آیا صاحب نصاب ہے قربانی دے رہا ہے، تو اب اس کا دل فتنہ مال سے بچ جائے گا۔ چونکہ جو شریعت کے حکم پہ مال خرچ کر رہا ہے اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے، یا ان مال خرچ کرنے کی برکت سے اسے یہ نیت مل جائے گی مال میرا تھا ہی نہیں، تو نہیں دیا تھا، تیرے راہ میں خرچ کر رہا، میں مال کا مالک۔ چند لوگ ہی بولے ہیں یہ آیت آپ صرف مرنے پر ہی پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، تو للہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنا مالک نہیں، مال کا کیسے مالک؟ ہاں فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے تو ملکیت ہے، میں تو اس کے اسرار و رموز بیان کرتے ہوئے صوفیانہ حکمت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دل کو فتنہ مال سے بچانے کے لیے یہ ذہن بنا لیں مال میرا تھا ہی نہیں، تو نہیں دیا تھا، تیری راہ میں خرچ کر رہا۔ سوچ بدل جائے تو جذبات بدل جاتی ہیں، نقطہ نظر بدل جائے کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ مسئلہ میں نے کئی دفعہ آپ سے پوچھا ہے، آج ایک بار پھر دہرا رہا ہوں۔ کتا گر گیا کنویں میں، کتا مر گیا، کتنا پانی نکالیں تو کنواں پاک ہوگا؟ سارا پانی نکال لیں، کتا نہ نکالیں، کنواں پاک ہو جائے گا؟ پہلے کیا نکالنا ہے؟ پہلے کتا نکالنا ہے، وہ مردہ لاش نکالنی ہے، اس کے بعد سارا پانی نکالنا ہے، پھر کنواں پاک ہوگا۔ اگر کسی نے سارا پانی نکال لیا، کتا نہیں نکالا، تو کنواں پاک ہے؟ آج ہم وظیفے پڑھ رہے ہیں، دل سے کتا نہیں نکالنے، اور وہ کتا کیا ہے؟ حد سے بڑی ہوئی لالچ، حد سے بڑا ہوا دنیا کا پیار۔ دوسرا پہلو اس کتے کا جو ہمارے باطن میں رہتا ہے
اپنے ہم جنسوں پر بھونکنا. کسی دوسرے کے منہ میں کتا ہڈی دیکھتا ہے نا دوسرے کتے کے منہ میں تو اس کی طرف بھاگتا ہے اس سے چھیننے کے لیے. 7 کتے لڑ رہے ہیں ایک ہڈی پر. اپنے ہم جنسوں پہ بھونکنا گویا حسد. یہ ہمارے باطن کی وہ بیماری ہے کہ جس کے باطن میں حسد ہے اس کے باطن میں کتا بیٹھا ہوا ہے. پہلے اپنے باطن سے کتے کو نکالیں. لالچ جس میں حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں، بس مال چاہیے، یہ بھی کتا پن ہے. حسد یہ بھی کتا پن ہے. جب تک باطن سے ان روحانی بیماریوں کو نہیں نکالیں گے شفا نہیں نصیب ہوگی. شریعت مطہرہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا. جو اللہ کے حکم پہ مال خرچ کر رہے اس کی برکت سے اللہ باطن کو پاک کر دیتا ہے. وہ کتا باطن سے نکل جاتا ہے جب اللہ نظر رحمت فرماتا ہے. مثلا کسی نے جانور قربان کیا کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہے، نیت ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ راضی ہو گیا. اللہ جو نظر رحمت فرماتا ہے نا قربانی کرنے والے کے دل پر تو اس کا دل چمک اٹھتا ہے، اس کے دل سے ساری خرابیاں نکل جاتی ہیں. کیا خیال ہے اللہ نظر محبت فرمائے تو اس دل کا کیا حال ہوگا. قربانی صاحب نصاب پہ واجب ہے. فتنہ مال سے قربانی بچا لیتی ہے. جس پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کرے تو گناہگار ہے. اس لیے قربانی کے مسائل سیکھیں اور شرعی آداب کے ساتھ قربانیاں ادا کریں. بہت سارے اسرار و رموز ہیں قربانی میں، میں نے چند ایک آپ کے سامنے بیان کیے. اب آئیں احادیث مبارکہ دیکھیں. پچھلے گناہوں کی ہمیں فکر ہے کہ ہم نے گناہ کیے، یہ گناہ لے کے ہم قبر میں گئے تو کیا حال ہوگا. حدیث پاک ہے جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے سارے صغیرہ گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے. دوسری طرف حدیث مبارکہ ہے کہ جانور کے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اللہ قربانی کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے. گویا قربانی گناہ بھی معاف کرواتی ہے، نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. گناہ بھی معاف ہوئے، نیکیاں بھی بڑھ گئیں. اور قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل بندے کو رب کے قریب نہیں کرتا. یعنی سب سے زیادہ رب کے قریب کرنے والا عمل قربانی ہے. قربانی کے دنوں میں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے جو بندے کو رب کے قریب کرتا ہے. اور قربانی کرنے کے یہ باطنی فوائد کے گناہ معاف ہوئے، نیکیاں مل گئیں، اللہ کا قرب مل گیا. لیکن جب یہ 3 چیزیں ملیں گی اس کے دنیاوی فائدے بھی ہوں گے. گناہ معاف ہوں گے، نیکیاں بڑھیں گی، اللہ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دے گا. اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اللہ کے ساتھ سودا کر لے، وہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. جس نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، 7 بالیوں میں 700 دانے ہیں. قرآن سمجھا رہا ہے ایک دانہ تم نے زمین کو دیا، زمین نے کتنے لوٹائے؟ تو اگر کوئی زمین کے مالک کی رضا کے لیے مال خرچ کرے تو وہ کتنا لوٹائے گا؟ زمین اللہ کی مخلوق ہے،
وہ اتنی سخاوت کر رہی ہے کہ جو ایک دانہ زمین کو دے زمین 700 لوٹا رہی ہے، تو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ معاشی حالات اس وقت پاکستان کے انتہائی پریشان کن ہے، مہنگائی کا طوفان ہے۔ آپ اس نیت سے بھی قربانی کریں کہ جب میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کروں گا، اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے، اس کے ذریعے اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو قربانی کرنے سے مال گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ گائے، بھینس، بکری، اونٹ، ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، ان کی نسلیں کتنی بڑھ گئی ہیں، اور وہ حرام جانور جو 7 بچے دیتے ہیں، قربانی نہیں ہوتی، ان کی حرام ہے، ان کی نسلیں دیکھ لیں۔ تو جو قربانی ہے وہ نسلوں میں برکت جاری کر دیتی ہیں۔ اس لیے قربانی کرنے سے گھبرائیں نہیں کہ مہنگائی بڑھی ہے اور اتنا مال خرچ ہوگا۔ قربانی کرنا آپ کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے نفع بخش ہے۔ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے ان کے لیے بھی مستحب ہے بال نہ کٹائیں، ناخن نہ ترشوائیں، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ تو جو رحمتیں وہاں حاجیوں پہ نازل ہو رہی ہیں وہ یہاں قربانی کرنے والے پر بھی ان کی کچھ خیرات اسے حاصل ہو جائے گی۔ جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ کٹوائیں۔ اور اگر کوئی غریب ہے، قربانی نہیں کر سکتا، طاقت نہیں قربانی کی، تو وہ بھی بال نہ کٹوائے، مونچھیں نہ ترشوائے، ناخن نہ کٹوائے۔ عید والے دن نماز عید کے بعد جب قربانیاں ہو رہی ہیں پھر وہ بال ترشوائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے قربانی کیے بغیر ہی اللہ قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اب نیتیں مختلف ہو گئیں۔ جو قربانی کر رہے ہیں وہ بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ ترشوائیں، کس نیت سے؟ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اور جو غریب ہیں، قربانی نہیں دے سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے رحمت للعالمین نے ان کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھولا ہے کہ وہ بھی بال نہ ترشوائیں، وہ بھی ناخن نہ کٹوائیں۔ حضور کے اس فرمان کی وجہ سے اس غریب شخص کو قربانی کیے بغیر ہی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہے اس پر قربانی، 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہے اس پر قربانی۔ 7.5 تولے سونا نہیں، 52.5 تولے چاندی نہیں، لیکن اتنے پیسے ہیں جن سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اندازاً 90,000 روپیہ، تو اس پر بھی قربانی ہے۔ 7.5 تولے سونا بھی نہیں، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں، اور اتنے پیسے بھی نہیں جن سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، لیکن اس شخص کی دکان میں اتنا سامان پڑا ہوا ہے جو 90,000 روپے کا ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس پر بھی قربانی ہے۔ اور اگر دکان پہ اتنا سامان نہیں، 5ویں صورت، گھر میں ضروریات زندگی، بنیادی ضروریات زندگی سے ہٹ کے کچھ وافر سامان پڑا ہوا ہے جو 90,000 تک پہنچتا ہے، تو گھر میں وہ جو غیر ضروری سامان پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مہنگے پردے لگے ہوئے ہیں، 6 صوفہ سیٹ پڑے ہوئے ہیں، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، کام ہی نہیں ہے ان کا، ضرورت ہی نہیں ہے، بنیادی ضرورت ہی نہیں ہے، 50 ہزار کا موبائل پاس ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ 7.5 تولے سونا نہیں، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، پھر اتنے پیسے ہیں جن سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، وہ بھی نہیں، پھر دیکھیں جو دکان ہے آپ کی اس میں اتنا سامان تجارت ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اگر وہ بھی نہیں تو پھر گھر میں دیکھیں کہ کیا گھر میں ضروریات زندگی، بنیادی ضروریات زندگی سے ہٹ کے فری سامان اتنا پڑا ہوا ہے، وافر اتنا پڑا ہوا ہے کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے،
بعض لوگ ایسے ہی سامان بنا کے رکھ دیتے ہیں نا، حالانکہ وہ روزانہ کے کام میں مصروفیت میں نہیں آتا، تو اس کی وجہ سے بھی نصاب بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، 5-10 ہزار روپے ہیں، تو اس پر وہ پھر سارے نصاب آپس میں جمع کر کے قربانی واجب ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں اکثریت پہ قربانی واجب ہے، وہ غربت کا معیار نہیں ہے جس وجہ سے قربانی ہی واجب نہیں ہے۔ اکثریت آج کل ایسی ہے جن پر قربانی واجب ہے، اور گھر میں اگر 5 بندوں پہ واجب ہے تو 5 نے ادا کرنی ہے۔ ایک قربانی دینے سے سارے گھر کی قربانی ادا نہیں ہو۔ 5 بندوں پہ گھر میں نماز فرض ہے، ایک نماز پڑھ لے پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی؟ تو اسی طرح جتنے صاحب نصاب گھر میں ہیں اتنی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اخبارات میں آ رہا ہے کہ لمپی سکن یا اسی طرح اور 1-2 بیماریاں، کانگو، یہ جانوروں کی بیماریاں جو ہیں یہ پھیل رہی ہیں۔ اس سے صحافی ڈرا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں یا بعض علاقوں میں اس وقت 1,500 سے زیادہ جانور بیمار ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحیح طریقے سے ذمہ داری ادا کریں تو اس پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ اور صحافی جو خوف و ہراس پھیلاتے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، کوئی ایسی خوف و ہراس والی بات نہیں ہے، لیکن احتیاط بہرحال کرنے چاہیے۔ منڈی پہ جائیں جانور خریدنے کے لیے تو پورے بازوؤں والی قمیض پہن کے جائیں، ہاتھ سینیٹائزر کر کے جائیں۔ ویسے بھی اب سینیٹائزر کرنا آپ کے لیے کوئی اوپرا کام تو ہے نہیں، 2-2.5 سال آپ سینیٹائزر کرتے رہے ہیں، تو اس لیے منڈی جائیں تو پورے بازوؤں والی قمیض پہن کے جائیں، ہاتھ سینیٹائزر کر کے جائیں، اور جانور خرید کے لائیں تو گھر جہاں جانور رکھنا ہے وہاں صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ اور ایک وظیفہ بتا رہا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں، یہ ان دنوں کے لیے بھی ہے اور بالعموم پورا سال جو لوگ جانور رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ نمک کے 6 ڈھیلے لے لیں، پسا ہوا نمک نہیں بلکہ نمک کے ڈھیلے، جو پتھر کی طرح نمک ہوتا ہے نا، 6 ڈھیلے لے لیں۔ سورہ والعادیات چھوٹی سی صورت ہے، چند آیتوں پر مشتمل ہے، مختصر صورت ہے۔ 21 مرتبہ سورہ والعادیات پڑھ کے نمک کے ان ڈھیلوں پہ دم کر لیں، اور سورہ مومنون اس کی آیت نمبر 14، یہ ایک آیت 111 دفعہ پڑھ کے ان ڈھیلوں پہ دم کر لیں۔ 4 ڈھیلے جو ہیں جہاں اپنے جانور رکھے ہوئے ہیں وہاں چاروں کونوں میں رکھ دیں، چاہے انہیں شاپر میں لپیٹ کے کسی بلند جگہ پہ رکھ دیں، اور اگر کوئی سائیڈوں پہ ایسی جگہ ہو جہاں پیر نہ آئے تو دفنا بھی سکتے ہیں۔ 2 ڈھیلے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جانوروں کو چٹاتے رہیں، جانور نمک خوش ہو کے چاٹ لیتے ہیں، تو وہ جو 2 ڈھیلے ہیں وہ جانوروں کو چٹاتے رہیں۔ اس کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ جانور محفوظ رہیں گے۔ نمک کے ڈھیلے کتنے لینے ہیں؟ 6۔ اور سورہ والعادیات 21 مرتبہ، سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 اسے 111 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں۔ استعمال کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو قربانی کے موضوع اور حج کے موضوع پر مزید گفتگو کروں گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں اس پیغام پر ایک گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ بڑے خاص دن ہیں، بڑی خاص راتیں ہیں جو آپ گزار رہے ہیں۔ دنیاوی مصروفیات گھٹا کے ان دنوں کو آخرت کمانے کے لیے خرچ کریں۔ جس نے ان دنوں میں ایک روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔